افسر افغان ٹک ٹاک کے خلاف ہے. میں ٹک ٹاک لائیو کا جو کلچر ہے نا اسماعیل صاحب, اس کا میں خلاف ہوں. ان بندے کو زیادہ گفٹنگ کی جاتی ہے, پیسے دی جاتی ہے جو خطرناک پنشمنٹ کرتا ہے. پنشمنٹ کیا ہے؟ اپنے کپڑے پاڑو, باٹل اٹھا کے اس پہ بیٹھنا ہے, جی گالیاں دینی ہے, گالیاں, اور وہ اس طرح گالی. یار توبہ توبہ. کہ ہمیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا ٹیکنالوجی کے اس ریس میں شانہ بشانہ کرنے کے لیے. جب میں پشتونوں کے ہاں جاتا ہوں نا تو یہ ٹیکنالوجی کو اس طرح لیتے ہیں کہ ٹک نالو جی, یہ جو ٹک ہے نا یہ ہم نہیں لیتے. دنیا میں سب سے خطرناک اسٹرکچر وائلنس ہے کہ ایک نوجوان کے چہرے پر آپ جب مایوسی دیکھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو میں جدھر بھی دیکھتا ہوں نا وہ مایوس نظر آتے, اسی آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ پاسپورٹ تیار ہے جی, میں نے باہر جانا ہے. السلام علیکم, بخیر راغلی. دس از اسماعیل بلاگر اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اسپیشلی فار دا پشتون کمیونٹی, کیونکہ آج کے ہمارے مہمان ایک بہت بڑا نام جنہوں نے پشتون کمیونٹی کو ایک پہچان دی, ایک انفلوئنسر, ایک شاعر, ادیب, اور اس کے ساتھ ساتھ آر جے کی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں. سو وداؤٹ فردر ڈیو آپ کو ملاتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے, اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو چلیے ملاقات کراتے ہیں آپ لوگوں کی افسر افغان بھائی سے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام اسماعیل صاحب, بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے مل کے, اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک عرصے دراز کے بعد آپ سے مد مقابل ہو. بہت مزہ آتا ہے جب اپنا کسی پشتون بھائی کو اسلام آباد میں کسی کریٹیو کام میں, کسی تعمیری کام میں دیکھتے ہیں. اور دنیا میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ کریٹیوٹی ہے, وہ جسٹیفائی یور ایگزسٹنس ہے, اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. So thanks for everything, for especially coming here. ہم لوگ باہر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, آپ اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ سے بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کے جو روڈ میپ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ جائیں گے, ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. بالکل جی, ٹائم از منی وہ کہتے ہیں نا. سو افسر افغان کون ہے, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور کس طریقے سے اس سوشل میڈیا کے میں انٹری لی؟ 1991 میں ضلع شانگلہ کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, سٹ گل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں ملک البحر جو فارسٹر صاحب رہے ہیں, اور جنت محل بی ماجی کا نام ہے, ان کے گھر پیدا ہوا. جو بنیادی تعلیم ہے پرائمری وہاں سے ایک لوکل سکول سے حاصل کیا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ ڈگری کالج الپوری سے میں نے FSC کیا. بعد میں ملاکنڈ یونیورسٹی آ گئے, اور پھر جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے لیے پشاور آ گئے. اور اسی کے بعد پھر مختلف وہاں کے ریجنل جتنے بھی ٹیلی ویژن اسکرین ہے اس پہ میں نے کام کیا. بعد میں سوئچ ہو کے میں نیو میڈیا پہ آ گیا. تو شکر ہے آج ایک سرٹیفائڈ یوٹیوبر ہو, فیس بک کے اوپر لوگ فالو کرتے ہیں, اور مجموعی طور پر بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا, اور پھر 15-16 ممالک بھی گھوما پھرا, ایکسچینج پروگرام میں گیا, اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پشتون کو اور پشتون ولی کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکوں دنیا. اچھا, مجھے آج پتہ چلا آپ ایکسچینج پروگرام میں بھی گئے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. کیا بات ہے. تو کبھی ہماری ملاقات کسی ریونین پہ نہیں ہوئی؟ نہیں اسماعیل صاحب, میں خود بھی دنگ رہ گیا کہ آپ سے اتنا عرصہ بعد ملاقات ہو رہی ہے نا. ایک ہی پاکستان میں, آپ اسلام آباد میں, ہم پشاور میں, نہ باہر کہیں ملے نہ ادھر ملے, لیکن چلو شکر ہے ابھی تو ملے جی. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ 2017 میں جب میں نے اپنا پہلا آفس سیٹ اپ کیا تھا تو افسر بھائی اس ٹائم آئے تھے, بڑی اچھی گپ شپ لگی تھی, یوٹیوب ڈسکس ہوا تھا, ٹک ٹاک تو اس ٹائم ایگزیکٹلی نام نہیں تھا. ہاں کوئی نام نہیں تھا. تو ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد جب دیکھا افسر افغان بھائی ایسے کرتے ہوئے باہر نکل گئے. ایک ہی کشتی کے سوار. اور اسماعیل صاحب اس میں مزے کی بات یہ ہے نا, آپ یقین کیجئے اسلام آباد میں کام کرنا یہاں پہ ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر یا جو بھی ہے بڑا آسان ہوتا ہے نسبتاً, کیونکہ یہاں پہ مینٹلٹی جو ہے وہ گروم ہے, یہاں پہ لوگ بھی اچھے ہیں, سپورٹیو ہے, ٹیکنیکلٹیز بھی ہے. لیکن پشاور میں کام کرنا, خیبر پختونخوا میں کام کرنا, اور میں انہی انفلوئنسر میں سے ہوئی اسماعیل صاحب کہ خیبر پختونخوا کا ہر ضلع میں گھوما پھرا ہوں. وہاں پہ مختلف پروگرامز کے حوالے سے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک لوگ مجھے بلاتے ہیں, اور میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں. تو وہاں پہ خوشیاں بکیرنا, وہاں پہ لوگوں کو کریج اور حوصلے کی بات کرنا, یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. تو بڑا مزہ آتا ہے کہ میں نے گروتھ جو کی ہے, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ آرگینک گروتھ ہے, اور خیبر پختونخوا میں ہے, کیونکہ وہاں پہ ذرا مشکل ہوتا ہے نا, مختلف رویے, پھر پشتون ولی, پھر سارے ہارڈلز, پھر کلچرل بیریئرز, اس میں کام کرنا.
डिसेंट तरीके से काम करना और फिर 2-4 लोगों पे अपने आप को मनवाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो शुक्र है, करम नवाजी है कि हमें कोशिश करते हैं और बस लोग सराहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने हर्डल की बात की, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में कि आप वीडियो बना रहे हैं या कुछ कंटेंट पे काम कर रहे हैं और किसी बड़े मियाँ ने किसी ने कहा कि यार ये क्या चल रहा है, ये आप लोग अपना कल्चर फॉरगेट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वाक़या हुआ है? इस्माइल साहब, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि मैं चूँकि प्रॉपर जर्नलिज़म कर चुका हूँ, जर्नलिज़म में हमें सिखाया जाता था कि किस तरह इनविजिबल हो के आपने रिकॉर्डिंग करना है, किस तरह इनविजिबल हो के आपने स्टोरी फाइल करना है, ये सारे किस्से हमें वहाँ पे सिखाए जाते। जब मैं प्रीवियस में था तो हम बड़े मतलब मोबाइल उठा के या कैमरा उठा के हर किसी को इस तरह पकड़ता ना जी, तो बाज़ लोग बड़े डांटते बाज़ारों में। उस वक्त इतना नाम भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे कि यार कहाँ से ये टपका है, कौन है, निकल जाओ। तो बहुत सारे वाक़यात हुए। उन वाक़यात से लेके अब तक रिसेंटली जो मर्द राशिद रखने दे देर तरह पैदा ये मुसलसल ये ट्रोलिंग होता रहा, लेकिन वो कहते हैं कि कैसे कह दो कि तक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। हम अब तक हौसले की बात करते हैं, ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। जब आप काम करते हैं इस्माइल साहब ना, मेरा एक उस्ताद मोहतरम था, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो फरमाया करता था कि देखिए कब्रिस्तान में लोग किसी के पीछे बात नहीं करते, मकबरे में जाके लोग किसी के पीछे बात नहीं करते, क्योंकि वो मुर्दा होते हैं, वो मरे होते हैं। जब आप जिंदा होते हैं ना, लोग ज़रूर आपके पीछे बात करेंगे, लेकिन आपने इससे डरना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, आपने टूटना नहीं है। और इस्माइल साहब, जब आप एक काज के लिए काम करते हैं, एक विजन के साथ आप काम करते हैं, तो आप ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं। तो हम शोरों से अभी तक उसी ही जज्बे के साथ काम करते हैं, उसी ही जसारत के साथ काम करते हैं। और अभी तक ये जो ट्रोलिंग शोलिंग, लोगों की कमेंट्स, गालम गलोच, इससे ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए, क्योंकि हमें पता है, ज़मीर मुतमईन है कि हम जो काम करते हैं। मैं कभी कभार लोगों को कहता हूँ कि मैं यूँ ही मुश्तो गरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, तो उन दलील के साथ हम आगे जाते हैं। तो ये किस्से होते रहते हैं, लेकिन हम वहीं पे डटे रहते हैं। मर्द राशिद रुकन दे पैदा बशी, ये क्या स्टोरी है, हम सुनना चाहेंगे। और जो ऑडियंस का फीडबैक आया और उस पर आपका रिस्पांस क्या होगा? हाँ, ये इस तरह हुआ कि ये राशिद खटक साहब इंतहाई मशहूर जर्नलिस्ट है, बेहतरीन राइटर है, लिखकारी है। ये उसके किताब में ये छपी हुई है ये गज़ल, और मनवान ये इसी तरह है कि मर्द राशिद रखने दे बेरतरा पैदा बशी। जब मैंने इसको गुनगुनाया, डॉक्टर करण खान जो कि पश्तूनों का एक बड़ा नाम है, उनका कंपोज है, स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया, फिर शूट किया, और हम ज़िला खैबर में गए। इस्माइल साहब, आपको पता है, दिस इज़ वर्थ मेंशनिंग कि हम शूटिंग के लिए ज़िला खैबर, ताकि हम लोगों को बता सके कि लोग किसी और तरीक़े से दुनिया को हम दिखाते कि यहाँ पे बम धमाके है, मसाइल है, दहशतगर्दी, और हम है कि हम लोगों को बताते हैं कि हम अमन भाईचारे के लिए काम करते हैं, मोहब्बतों के लिए काम करते हैं, खुशियाँ बखेरते हैं। तो वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की। ये सारा किस्सा कंपोज से लेके, आइडिया से लेके, शेर के इंतखाब से लेके, फिर शूट के बाद जब मैंने रिलीज़ किया तो वहाँ पे 2-4 लोग शुरू हो गए कि ये तो आपने गलत गुनगुनाया है, मर्द राशिद रुकने दे बेरतरा पैदा बशी। इसका मतलब कि जब इंसान मर जाता है तो किस तरह। बहरहाल, शेर में और आम बात में इस्माइल साहब, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। आम बातें जिसको हम नसर कहते हैं, और शेर जो है इसको हम नज़म कहते हैं लिटरेरी लैंग्वेज में। 2 किस्म के वो होते हैं ना, एक है लिटरेरी लैंग्वेज, एक है जर्नलिस्टिक। जर्नलिस्टिक अप्रोच में आप सिर्फ लोगों को ये बताते हैं कि फ़ला जगह पे धमाका हुआ है, 2 लोग मरे हैं, 3 लोग ज़ख्मी हैं, सिंपल इज़ दैट। लेकिन जब आप इसको लिटरेरी ज़ुबान देते हैं ना, तो आप एक माहौल बनाते हैं, एक सिनारियो बनाते हैं, वो एहसास का गेम होता है। इसी तरह शायरी आम लोगों की बात नहीं है। खुशहाल बाबा फरमाते हैं, शेर कार द हर फासिक व फाजिर न दे, न द हर ये वक्स्तरगी द कंगाल। खुशहाल बाबा हमारे लिए एक अथॉरिटी है शेर में। वो कहते हैं कि शेर के लिए दिमाग चाहिए, सोच चाहिए। तो फेसबुक के ऊपर तो आपको पता है, मेरा एक दोस्त है, वो इसको माजरत के साथ इंटरनेशनल लेटरीन कहते हैं फेसबुक को, कि जो भी आपके जहन में गलाजत है आप वहाँ पे बस थूकते हैं। हर कोई इस पे आया है ना। तो 2-4 लोग
جو کہ ناسمجھ ہے. اور اس میں ایک بندہ ہے, وہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ٹیلی فون کال سے, ایک کامیڈین ہے, اس نے اس کی شروع کی کہ یہ شعر غلط ہے اور اسی طرح. تو پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا, اس کو میں نے جسٹیفائی کیا بڑے اچھے طریقے سے, اور مختلف حوالے بھی میں نے دیے کہ حمزہ بابا یہاں پہ فرماتے ہیں, غنی خان یہاں پہ فرماتے ہیں, رحمان بابا کا ایک شعر. تو جب میں نے لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اب سر افغان شاید غصہ ہو گیا ہے اس سے. تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ لوگ جب موقع ڈھونڈتے ہیں نا تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے وائرل ہونے کا موقع. تو یہ ایک پازیٹیو میں کرم نوازی ہے کہ پازیٹیو طریقے سے میں وائرل ہو گیا. اور سب سے میں سمجھتا ہوں اسماعیل صاحب ایک لانگ ٹرم سلسلہ تھا, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, ابھی تک یہ زندہ ہے. دیکھو آپ تک یہ پہنچا اسلام آباد مرد راشد رکھنے. راشد کو جس طریقے سے میں نے اس میں زندگی ان کو بخشی نا, یہ کبھی رک نہیں ہو جائے گا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے ان کا پروفائل سرچ کیا فیس بک پہ, بہت سارے لوگوں نے, لوگ سمجھ رہے تھے نا, میرا ایک اور بھی دوست ہے راشد, لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ راشد ہے, وہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راشد خٹک صاحب ہے. بالکل. تو بہت سارے لوگوں نے اس کا پروفائل سرچ کیا, پھر فیس بک کے اوپر اس پہ لکھائی کرنے لگے. مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ ایک طریقہ کار ہے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو اٹھانا, ایک دوسرے کو بوسٹ دینا. تو شکر ہے راشد صاحب بھی اس کے ساتھ ساتھ. اور میں ایک اور مزے کی بات کروں اسماعیل صاحب, دیکھیں میں اور جتنے بھی میرے پشتون لوگ ہیں جو فریش بلڈ ہے, نئے جنریشن ہے, ان کو میں سمجھاتا چلوں. دیکھیے جی, اگر آپ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ آپ مضبوط ہے اور آپ اپنے جو آڈیو ہے, ویڈیو ہے, اس کا کاپی رائٹ آپ کے پاس ہے, آپ کنٹینٹ کرتے ہیں اس کو, تو لوگ میرے میمز بناتے رہے, عجیب و غریب گالم گلوچ دیتے رہے, اور ان کا جتنا بھی ریونیو تھا نا وہ مجھے آتا. دیکھ لے جی کاپی رائٹس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتونوں اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ٹیکنالوجی کو ہم اپنائیں گے, اس سے پازیٹیو فائدہ لیں گے. تو بہت مزہ آیا, جتنا بھی ان کا ٹرولنگ ہوا نا کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہوا ہے. اور جب آپ, میں نے شروع میں کہا نا, جب آپ واقعی معنوں میں دل سے ایک فکر مندی کے ساتھ, ایک احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں مخلوق خدا کے لیے, اس سسٹم کے لیے, یہاں پہ خوشیاں بکیرنے کے لیے, تو پھر ڈیفینیٹلی نیچر ہیلپ کرتا ہے اسی طرح, اور آپ کو پھر بہت کچھ ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, آپ سے ایک نیکسٹ کویشچن ہے بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ہم پشتون کلچر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ یہ موبائل اور یہ چیزیں جو ہے اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھا جاتا ہے. سو اس معاشرے میں گروتھ کرنا کتنا چیلنجنگ رہا آپ کے لیے؟ اسماعیل صاحب, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا, یہ انتہائی ایک ہیکٹک عمل ہے, ایک مشکل عمل ہے, کیونکہ ایک ایسا جگہ پہ کام کرنا کہ وہاں انٹائرلی آپ کا کلچر جو بہت بڑا عجیب و غریب ہو, اس سے بالکل مختلف ہو. دیکھیے شروع میں وہاں پہ تو آپ چونکہ بھی وہاں پہ پلے بڑے ہیں, تصویر نکالنا, مجھے یاد ہے کہ اسکول میں جب کسی کے ساتھ کسی کا تصویر برآمد ہوتا نا, ان کو اتنا مار پڑتا, پھر جرمانے لگانا, پھر وہ لوگ عجیب نظر سے ان کو دیکھتے کہ یار اس کا تصویر اس کے ساتھ تھا. یعنی اتنا یہ ہیبوز ہے وہاں پہ نا. سلوئنٹ گریجولی, اور پھر ہم جب شروع ہو گئے تو یہ وہاں پہ یہ فیس بک اور یوٹیوب اور یہ چیزیں بس ان کا بھی شروع ہوتا, اسٹارٹ تھا. تو اور پھر اپنے جو ماں باپ ہے, جو آبا و اجداد تھے, ان کو اس پہ مطمئن کرنا کہ یہ کام اچھا ہے, اس سے ہم ریونیو بھی مطلب کریٹ کر سکتے ہیں, اس سے ہم کچھ کما بھی سکتے. ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا, اس چیز کا علم نہیں تھا نا کہ کس طرح ہم ریونیو جنریٹ کریں گے اس سے. تو بڑے مشکل سے, اور پھر بعد میں جا کے لوگ اس پہ جو ہیٹ سپیچ ہے یا غلط بات ہے, وہ جرنلزم میں کہتے ہیں اسماعیل صاحب کہ بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹ. تو غلط چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. تو ایک دو وہ چیزیں دیکھتے پھر کہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیز کے اوپر ہو. تو انتہائی مشکل کے ساتھ, لیکن اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے, آپ کیا کریٹ کرتے ہیں, آپ کے اس کے ساتھ آپ کا بیک گراؤنڈ نالج کیا ہے, کیا اس میں ایک شعوری کوشش ہے یا نہیں. بس جو بھی آپ کے دل میں آتے اور آپ کے زبان پہ آتے ہیں بس آپ ان کو بس ڈال دیتے ہیں فیس بک کے اوپر. سلو اینڈ گریجولی میں اپنے کنٹینٹ کے بنیاد پہ میں جایا کرتا تھا کسی اچھے جگہ پہ, کسی بڑے شاعر دانشور کے ہاں, کسی اچھے محفل میں, مجلس میں. تو پھر جب میرا والد صاحب یا میرے اور جو بڑے ہیں گھر کے, وہ جب دیکھتے خوش ہوتے کہ اچھا آپ نور الامین صاحب کے ساتھ بیٹھے, آپ عباسی یوسفزئی صاحب سے انٹرویو لے رہے. تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے. لیکن ایک بدقسمتی ہے اسماعیل صاحب کہ آج کل لوگ ان میں یہ شعور نہیں ہے, یہ تمیز نہیں ہے. وائرل ہونے کے چکر میں
व्यूअरशिप के चक्कर में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया जी। ना वो कल्चर के ख्याल रखते हैं, ना अपने दीन के ख्याल रखते हैं, ना अपने अक़दार के ख्याल रखते हैं, ना कोई मशाइर के ख्याल रखते। मैं कभी कभार, मेरा एक दोस्त आया, कहा कि जी मैं तो वायरल हो गया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, कितना है वो व्यूअरशिप? ने कहा कि कोई 4 मिलियन। मैंने कहा कंटेंट क्या है? आप यकीन कीजिए वो गाली दे रहा था अजीब व गरीब तरीके से, और अपना ये जो दामन है ना, ये इस तरह उठाया और उस तरह किया। मैंने कहा इस पे आप वायरल है यार। कम वक्त कल को अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए, किसी बड़े महफिल में बैठ जाए, दानश्वरों के साथ बैठ जाए, तो आप क्या क्लेम करेंगे कि आपके बैग पे क्या है? पुराने ज़मानों में लोग किताबें लिखा करते थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखा करते थे। आजकल लोग वायरल होने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते। तो बड़े क्या है कि एक कोशिश के साथ इस्माइल साहब इंतहाई अपने जो इंटेलेक्चुअल सोच है उसके साथ, बड़ों के साथ मशवरे के बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। और मैं लोगों को कभी कभार कहता हूँ कि शुरू से लेके इस्माइल साहब अब तक मैं अपने एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेवार हूँ, मैं एक एक कंटेंट का ज़िम्मेवार, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये चीज़ इंसानियत के लिए अहम है या नहीं है। जर्नलिज्म में पुराने ज़मानों में कहा करता था कि 5 W's 1 H, लेकिन आजकल है इस्माइल साहब कि 5 W's 1 H के बाद सो व्हाट? आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है? ये लोगों के पे क्या असर रखेगा? आया ये इंसानियत के लिए कोई भलाई का काम करेगा या डिस्ट्रक्शन लेके आएगा? तो ये इंतहाई ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे आना, कंटेंट क्रिएट करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या कंटेंट क्रिएट करना है, इसके पीछे रिसर्च क्या है? तो इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने एक सफ़र किया है, और शुक्र है वो लोग जो कभी नहीं मानते वो भी आज मानते हैं और टिक टाक फॉलो भी करते और पूछते भी है कि हम किस तरह कंटेंट क्रिएट करें। तो मुश्किल अमल था, लेकिन एक कोशिश के साथ और एक जो वो बैकग्राउंड है कि आपका ये सोच हो कि इसका फ़ायदा किया है इंसानियत के लिए, उसके साथ फिर बड़ा ये और टाइम ने प्रूव कर दिया। एग्जैक्टली। टिकटॉक पे रिसेंटली कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी अबाउट के अफसर अफगान टिकटॉक के ख़िलाफ़ है। मैं उस पर स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगा कि वो आया आप उस प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़ है, या वहाँ पे जो कंटेंट अपलोड हो रहा है या जो एक्टिविटीज़ हो रही है, या ओवरऑल आप चाहते हैं कि बस इस चीज़ को कटअप किया जाए? इस्माइल साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बड़े तरीके से ना। लोग कभी कभार जब छोड़े कि आप टिकटॉक के ख़िलाफ़ है, नहीं, मैं बिल्कुल टिकटॉक का ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कौन कर सकता है टिकटॉक के ख़िलाफ़? एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग इससे बहुत सारे फ़ायदे लेते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर और अपने मार्केटिंग करते हैं। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस्माइल साहब, लेकिन उसके यूज़ का तरीक़ा क्या है इससे ज़रूर इख्तिलाफ़ है, और वो इख्तिलाफ़ भी दलील के साथ है। इसी तरह नहीं कि मैं बस वैसे बस मैं ना मानूँ, वो वाली बात नहीं है। मैं टिकटॉक लाइव का जो कल्चर है ना इस्माइल साहब, इसका मैं ख़िलाफ़ हूँ, कल भी था आज भी। और ये इख्तिलाफ़ कहाँ से शुरू हो गई इस्माइल साहब? ये भी एक रिसर्च के बाद। मैंने ख़ुद 2 हफ़्ते टिकटॉक लाइव में मैं आया खुद, और मैंने वहाँ पे देख लिया। मैं एक रिसर्च कर रहा था ना कि इसके अंदर है क्या, कि लोग धड़ाधड़ आ रहे, हमारे बच्चे बच्चियाँ, नौजवान, मेल फीमेल, सारे लोग धड़ाधड़ आ रहे, और इसमें पैसे भी है। तो मैंने देख लिया इस्माइल साहब, आप यकीन कीजिए यही वजह है कि कभी कभार दिल अंदर से रोता है ना, कि पैसों के लालच में लोग क्या कुछ नहीं करते। तो ये टिकटॉक लाइव के कल्चर का मैं जो ख़िलाफ़ हो गया ना, टिकटॉक लाइव में किया है। आपने कभी किया है इस्माइल साहब या नहीं? मैंने किया नहीं है, लेकिन देखता हूँ और अफसोस करता हूँ। अफसोस की बात देखो, मैं ज़रा आसान अल्फाजों से कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझा सकूँ। उसमें क्या है, 3 गेम्स होते हैं, ब्राड में 2 लोग और 3 गेम्स। आप आ गए इसी शर्त के साथ कि अगर मैं जीता तो मैं आपको सज़ा दूंगा, अगर आप जीत गए तो आप मुझे सज़ा देंगे। पनिशमेंट। ये पनिशमेंट क्या है? देख ले, पनिशमेंट तो उनको दी जाती है जो मुजरिम हो ना। तो वहाँ पे आप लोगों को ये बताते हैं कि मैं मुजरिम हूँ, फिर पनिशमेंट में उन बंदे को ज़्यादा गिफ्टिंग की जाती है, पैसे दी जाती है जो ख़तरनाक पनिशमेंट करता है। और वो पनिशमेंट क्या है? अपने कपड़े पाड़ो, चाहे ये लड़का है या लड़की। इतने अजीब व गरीब के खुदा गवाए कि मेरे मुंह पे नहीं आता। वो बॉटल उठा के उस पर बैठना है, ये करना है, अपने सर पे वो अजीब गालियाँ, और वो इस तरह गाली, यार तोबा तोबा। वो एक दफ़ा मैं देख रहा था, वो एक लड़के को कह रहा था कि आप शलवार उतारो यार, ये पनिशमेंट है उसके। तो आप सोच ले,
ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے, ایک ذات کو جواب دہ بھی ہے ہم. تو ہم اپنے حصے کے جو شمع ہے وہ ہم جلاتے رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے, آنے والے نسل, کم از کم ان کو یہ پتہ ہو کہ اسی خطرناک حالت میں افسر افغان کہاں پہ کھڑا تھا, اسماعیل کہاں پہ. باقی جو ہے ہم نہیں کر سکتے, یہ ایک خطرناک دلدل ہے, یہ ایک سیلاب ہے, اسی طریقے سے آیا ہے کہ اس میں پیسے انوالو ہے, اس میں مانیٹری بینیفٹ انوالو ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنے اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے, ایک ذات کو ہم جواب دہ ہے. ہم کم از کم یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا یہ کوشش شمع جلائے رکھا. ہاں, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بہت سارے لوگوں کو شکر ہے کہ وہ ابھی اس راستے سے ہٹ گئے ہیں. میں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھ لے, زندگی کا مقصد جو ہے اسماعیل صاحب یہ پیسہ نہیں ہے, یہ صرف ضرورت ہے. چائے, روٹی, کپڑا شپڑا یہ ضرورت ہے. اگر آپ نے پیسہ کو مقصد بنایا نا, خاص بنایا, تو پھر آپ تباہ برباد ہے. آپ غر, کیونکہ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس 60-65 برس میں کتنا پیسہ آپ جمع کریں گے, کتنے بنگلے آپ کے پاس ہوں گے, کتنی گاڑی آپ کے پاس ہوں گے. دیکھ لے جی, آپ کے پاس کچھ بھی اگر نہیں ہے اسماعیل صاحب, یہ ایک آپ کا جو باڈی ہے نا, آنکھوں سے لے کے پیر تک, یہ جو دل, گردہ, یہ سارے سسٹم, یہ کروڑوں ٹریلین ڈالر کے ہے. اس کا شکر گزاری ادا کرتے ہوئے آپ نے اس کائنات میں, اس کرۂ ارض پہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے خیر لا سکے. تم میں سے بہتر وہ ہے کہ وہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے, خیر پہنچائے. تو گالی گلوچ پہ پیسے کمانا, کل آپ اپنے بچوں کو کیا کہیں گے کہ میں جو بلینئر ہوں جی, میں یہ کام کرتا تھا. یار 2-4 لوگوں کے آگے تو آپ نے بات بھی کرنی ہے نا. تو وہ بات دیکھو, مجھے بہت سارے مواقع ملتے اسماعیل صاحب عجیب و غریب راستوں پہ. کسی اسمگلر کو آپ نے کسی عزت مند جگہ پہ دیکھ لیا ہے, کسی ہجرتی قاتل کو آپ نے کسی اچھے جگہ پہ دیکھ لیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. نیچر کا بھی اپنا ایک سسٹم ہے, وہ خواہ آپ سے بدلہ لے گا جب آپ نیچر کے ضد پہ کام کرتے. تو یہ جو آج کل کے بچے ہیں, اس میں کچھ یہ نفسیاتی بیمار بن گئے ہیں, پیسوں کے پیچھے یہ کچھ بھی کرتے ہیں جی. اور یہ انتہائی خطرناک جو ہے, اس کو میں ایک مرض کہتا ہوں, یہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے, ایک وبا ہے. یہ کووڈ-19 جو ہے, یہ تو چلو شکر ہے پھر بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ وبا جو ہے نا, کہ پیسوں کے لیے آپ کے پاس نہ رشتے ہے, نہ اقدار ہے, نہ روایات ہے, نہ دین ہے, یہ ایک خطرناک عمل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, نئے جنریشن کو سمجھانا ہے کہ میانہ روی, اعتدال ہر چیز میں, یہ دنیا کا سب سے بہترین فلسفی ہے کہ نہ اس ایکسٹریم پہ جانا ہے, نہ اس ایکسٹریم پہ جانا ہے. میں ٹیکنالوجی کے خلاف بالکل نہیں ہوں, لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, ابھی آتے ہیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف. اور ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے ایک فزیکل بزنس سیٹ اپ کیا آپ لوگوں نے, زور کے نام سے. یہ اسٹوری کس طریقے سے خیال آپ لوگوں کے مائنڈ میں آیا اور کیسا جا رہا ہے؟ اسماعیل صاحب, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیے جی, میں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ پشتو میں, خپل وطن مخپل آبادو. دیکھیے عباسین صاحب انتہائی ہمارے محترم, اس کا ایک شعر ہے چې د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ, ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر ناراضي. یہ بحیثیت مسلمان اپنا عقیدہ ہے کہ پیغمبروں نے نہیں آنا ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم ڈیلیور کریں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اسماعیل صاحب, مجھے یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے میری کہ وہ قوم, وہ لوگ, وہ ذہن, وہ انسان بنیادی طور پر سسٹینیبل ترقی کر سکتا ہے جو اپنے انڈیجنس چیزوں کو فروغ دے, نہ کہ کسی اور پہ انحصار کر لے. تو اسی کنسیپٹ کو لے کے زور جو انرجی ڈرنک ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا. اپنا پروڈکٹ پلانٹ بھی خود لے کے آئے, اور خیبر پختونخوا کے جو کیپٹل ہے پشاور میں, اس کا جو پلانٹ ہے لیٹسٹ ورژن ہے, 2024 پلانٹ ہے, وہاں پہ ہم نے انسٹال کیا. ابھی شکر ہے ہمارے ساتھ ہزاروں کے لوگ کام کرتے ہیں, ہمارے جو ڈویژنل ڈسٹریبیوٹر سے لے کے ڈسٹرکٹ ڈسٹریبیوٹرز تک, وہاں گاڑی شاڑی سے لے کے ویئر ہاؤس تک, یہ سارے لوگ ہمارے کمیونٹی کے لوگ انوالو ہیں. تو اس کو ہم نے اس لیے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا کہ لوگ تو انرجی ڈرنکس استعمال کرتے ہیں. ابھی اس پہ کوشچن یہ بھی آ گیا تھا نا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کاربونیٹڈ ڈرنک ہے, اور یہ جنک فوڈ, اور یہ تو اوبیسٹی کے کو کاز کرتا ہے یہ. اور تو دیکھیے, لوگ تو استعمال کرتے ہیں اسماعیل صاحب, اگر میرا نہ ہو تو کسی اور کا استعمال کرتے. تو کیوں نہ کہ ایک کوالٹی اور سٹینڈرڈ پروڈکٹ آپ خود یہاں پہ انٹروڈیوس کر کے لوگوں کو دے دیں. کسی اور کے پروڈکٹ
کے استعمال سے اچھا نہیں کہ اپنا پروڈکٹ استعمال کریں. اس کا جو ریونیو ہو, جتنا بھی اس کے مانیٹری بینیفٹ ہو, وہ آپ کے اپنے ملک میں رہے, اپنے لوگوں پہ تقسیم ہو. تو اسی سوچ کو لیتے ہوئے اسماعیل صاحب, یہ ہمارا ایک انتہائی قریبی دوست ہے ڈاکٹر خیبر انور صاحب. آلریڈی وہ بیوریجز میں ایک بہت بڑا نام ہے سنٹرل ایشین ممالک میں, وہ پریزیڈنٹ بھی ہے وہاں پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے, آوا گروپ آف بیوریجز کے نام پہ اس کا آلریڈی ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. تو وہ اس سیٹ اپ کو دیکھ کے, کیونکہ آلریڈی وہ کامیاب ہوا ہے اس میں, یہ کوئی ہمارے لیے نیا کام نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں یہاں پہ لے کے آنا, اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں کرنا, یہ ایک نیا کام ہے. تو اپنے لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا, اور پھر اس کے علاوہ اسماعیل صاحب ہم یہ بھی ایک شعوری کوشش کرتے ہیں کہ میں وہاں سے شروع کروں, اپنے دھرتی پہ میں ڈٹ جاؤں, وہاں پہ میں کھڑا رہوں, اور وہاں میں کروڑوں کے انویسٹمنٹ لاؤں, تو اور لوگ انکریج ہو جائیں گے, وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائیں گے. ایسا نہ کہ وہ اٹک پار یا دبئی میں یا باہر انویسٹمنٹ لے کے جائیں گے. ایک معاشرہ, ایک ملک, ایک صوبہ یا جو بھی جگہ ہے, وہ ترقی تب کرتا ہے اسماعیل صاحب جب وہاں پہ کیپٹل سرکولیٹ ہو, جب وہاں پہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو. تو ہم نے وہاں پہ یہ آئس بریکنگ ہے, یہ انیشیٹو لینا تاکہ لوگوں کو ہم ہمت دے سکے, دل دے سکے. تو یہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس میں ہزاروں کے لوگ انوالو ہے, اور انشاءاللہ ویری سون ہم پورے پاکستان کو فنکشنل کریں گے. ابھی صرف نارتھ زون میں ہم کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ان کا رزلٹ, کوالٹی, کوانٹٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائس ہے بڑا ریزنیبل ہے. تو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہے, ہمارے اپنے لوگوں کے بھی شکر گزار ہے کہ وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک سے وہ پورے وہ بوم میں چل رہا ہے وہاں خیبر پختونخوا میں. زبردست, ماشاء اللہ سے. اچھا سر بھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ سے کرنے جا رہا ہوں اباؤٹ دا پشتون قوم. ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اس ریس میں شانہ بشانہ کرنے کے لیے؟ احمد فراز صاحب اللہ ان کو بخشے پشتون شاعر تھا, لیکن اردو میں بڑا اچھا لکھا کرتا تھا. وہ پشتون قوم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں رومال ہے, ایک ہاتھ میں تلوار, پشتون کا کردار. جو پیار کرے پیار, جو وار کرے وار, پشتون کا کردار, پشتون کا کردار. اور پھر یہ جو آپ نے پشتونوں کے جو رویوں کے بارے میں, یا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, یہ بات آپ نے کی, اور اسپیشلی پھر ٹیکنالوجی. تو ایک دفعہ میں وہاں پہ ڈسکس کر رہا تھا جب میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تھا. نعمان صاحب ہمارے ٹیچر تھے, ٹیکنیکلی وہ بہت ساؤنڈ تھے. تو اس نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی لفظ ہے نا, اس نے کہا کہ جب میں پشتونوں کے ہاں جاتا ہوں نا, تو یہ ٹیکنالوجی کو اس طرح لیتے ہیں کہ ٹک نالو جی. یہ جو ٹک ہے نا, یہ ہم نہیں لیتے. کیا ڈیفینیشن آپ نے آج دی یار مجھے اسماعیل صاحب میں بہت ہنسا نا کہ سر آپ نے تو یو نیلڈ اٹ جی. واہ, دنیا کہاں پہ گئی, اور ہم ٹک نالو جی, جو ٹھیک ہے ہم وہ نہیں لیتے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو شکر ہے بہت سارا ایک چینج آ گیا ہے, لیکن شروع میں ہر نئے چیز سے لوگ ڈرتے ہیں. پتہ نہیں, یہ عجیب قصہ ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی ایک جگہ پہ کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ یہ یوٹیوب چینلز جو آ گئے نا شروع میں, جب ہم اس پہ کام کرنے لگے تو لوگ ہمارے پیچھے بس شروع ہو گئے کہ یہ اس سے پیسہ کمانا حرام ہے, یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے. پھر فیس بک کے اوپر جب ہم آ گئے کہا کہ یہ اس پہ یہ تصویر شیئر کرنا یہ تو بہت گناہ کبیرہ ہے. اور یہ وہ لوگ جو کبھی ہمارے پیچھے باتیں کیا کرتے رہے, آج ہر کسی کا اپنا چینل ہے, اور بار بار ہمیں بھی کہتے کہ جی پلیز یہ اپنے کمیونٹی میں شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک چینج آ رہا ہے. لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں, چونکہ ہم وہاں پہ پچھلے 45 سالوں سے ایک حالاتی جنگ میں ہے اسماعیل صاحب, آپ کو خود پتہ ہے نا, ضلع شانگلہ سے لے کے سرائے نورنگ تک, وزیرستان سے لے کے ادھر سوابی تک ایک خطرناک صورتحال ہے. اور اس میں دیکھیں ایک سو کالڈ وہاں پہ ان لوگوں نے ایک انجینئرڈ کوشش کی ہے کہ خواہ مخواہ ہمیں جنگ میں دھکیلا جائے, چھوٹے موٹے مسائل. تو اس نے بنیادی طور پر ہماری جو وہ شعور ہے, یا جو عقل ہے, یا جو اسٹرکچر بن گیا ہے نا بیسیکلی بائی ڈیفالٹ, ہم میں ایک تشدد سا آ گیا ہے جی. ہماری ہر بات آپ دیکھ لینا, جب ہم بات کرتے ہیں ایون جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑے غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہو, جھگڑا آپ سوچ رہیں گے وہ عام بات کرتے ہیں اور اس طرح لگتا ہے کہ وہ جھگڑا ہو رہا ہے. ہماری پشتو فلم میں دیکھ لے, جب ہمارا ہیرو ماں سے بھی پانی مانگتے ہیں, مورے یہ گلاس بھرا کا, یار یہ تو اسی طرح بھی آ گئے, ماں جی پانی دیجیے گا. دیکھ لے
ایک پرتشدد سی وہاں پہ سیناریو کریٹ کی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہم پہ ہوگا، ہم اس سے باہر نہیں ہے۔ اس خطرناک حالات سے نکلنا اسماعیل صاحب، یہ انتہائی اس کے لیے کوشش چاہیے، ایک مسلسل محنت چاہیے، بار بار لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو کریٹیو چیزوں میں انوالو کرنا چاہیے۔ ہم اب بھی چھوٹے موٹے چیزوں میں وہاں پہ پڑے ہیں نا، جائیداد پہ بھائی کو مارنا۔ دیکھیے میں کبھی کبھار میں جدھر بھی جاتا ہوں نا اسماعیل صاحب، خدا گواہ ہے، ایک فکر مندی کے ساتھ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک میں بچوں کو جب کوئی بات کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اب جا کے ہم نے جو غیرت کی ڈیفینیشن ہے ہم بالکل اس کو بدل کریں گے۔ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے اپنے بھائی کو جائیداد پہ ماری، بے غیرتی ہم اس کو کہیں گے۔ غیرت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں بہن کو ایک بورقے میں باندھ کے کہیں گے کہ نہیں یہ غیرت ہے، آپ نے اسکول نہیں جانا ہے، آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے، آپ نے، یہ بے غیرتی ہے۔ غیرت یہ ہے کہ ہم کتنا ہم میں برداشت ہے، صبر ہم میں کتنا ہے، ہم اپنا جائیداد اپنے بھائی کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے جو بہن ہے اس کو جائیداد میں حصہ کس طرح، یہ غیرت ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو بدل کیا نا، یہ غیرت کے نام پہ، یہ پشتون ولی کے نام پہ، یہ نرتوب کے نام پہ ہمیں جتنا ایکسپلائٹ کیا گیا نا اسماعیل صاحب، ہر کام جو ہوتا ہے نا، پشتون تو بڑا غیرتی قوم ہے، تو ہم وہاں سے بندوق اٹھاتے ادھر کشمیر جاتے، اور پھر راستے میں وہ ہمیں پھاٹک پہ رکواتے کہ آپ لوگوں کی جو کارڈ ہے وہ بلیک ہے، یہیں پہ ہمارا کارڈ بلیک بھی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ میں لنک کرتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کی بات۔ ہم کیوں ٹیکنالوجی سے دور ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں بندوق دیا جاتا ہے اسماعیل صاحب، جب آپ کو کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ٹے ٹوپک جم جہاد زما لالا نر دے ٹوپک اور سرد جہاد لذی، جب آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے تو پھر آپ نہیں سوچتے کہ دنیا اب ایک کلک پہ آ گیا ہے۔ پشتو میں ہم کہتے ہیں چھ پٹے ادھر سٹے نہ کی گی، وہ ایک اور ہمارا شاعر ہے چھ اے سیالا تل د مٹو پزور نہ کی گی جنگنا، اس وقت د شعور نہ بمورچے جوڑول واڑی۔ دنیا میں وہ لوگ آگے جاتے اسماعیل صاحب نا جو شعور کے بنیاد پہ جنگیں لڑتے ہیں۔ ابھی وہ قصہ ختم ہو گیا ہے، میزائل بم، یہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ٹیکنالوجی پہ مارتے ہیں۔ اے آئی کے دور ہے، اے آئی کے دور ہے، یہ چیٹ ڈرون چل رہے ہیں، ڈیپ سیک ہے، ڈرون۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یوتھ بہت زیادہ ہے اس ملک میں، کوئی 64% ہے یوتھ کی، اگر ہم اس کو، اور پھر پشتون میں تو اور بھی زیادہ ہے، اگر ہم اس کو چینلائز کریں، ٹریک پہ لائے اور ان کو ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہم مختلف چیزیں سکھائے، یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم جیسے تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں، فالو کرتے ہیں انفلوئنسرز، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے فائدے بتا سکیں۔ ان چیز کو ہم اگر صحیح معنوں میں استعمال کریں نا اسماعیل صاحب، آپ یقین کیجئے گھر بیٹھے بیٹھے ایک موبائل کے ساتھ ہم ٹیک ٹاک اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو دڑا دڑ پاسپورٹ اٹھا کے باہر جاتے ہیں، کوئی سعودی عرب جاتے ہیں، کوئی عمان، کوئی قطر، کوئی ادھر ادھر، یہ جو مسافری کا ایک سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے گھر میں اپنے ماں بہن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہم ٹیک ٹاک اسی ایک موبائل سے کما سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور آپ اور میں اس کے زندہ مثال ہے جی، کیا کوئی اور مثال نہیں چاہیے۔ تو ہم نے ابھی یہ 21st سینچری ہے اینڈ دس از دا سیکنڈ ڈیکیڈ، ہم نے اس میں عقل کی بنیاد پہ ایک وہ کیا ہے کہ میں ایک جگہ پہ بتا چکا تھا کہ یہ جو انسان کو اللہ نے زبان دی ہے نا اسماعیل صاحب، یہ اتنی سی ہے، اس لیے اس کو اہل زبان کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل ٹاک، ڈیبیٹ، ڈسکشن پہ کام چلائے گا، عقل سے کام لے گا۔ اوپر سے جو سانڈ ہے اتنا اس کا زبان ہے، لیکن وہ پھر بھی سینگ لگاتا ہے کیونکہ وہ اہل زبان نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے۔ ہم انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم کو احسن تقویم کہا گیا ہے، تو ہم عقل شعور کے بنیاد پہ ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے معاشرے میں بہت خیر اور خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی پشتون ہیں میں ریکویسٹ کرتا چلو، چاہے یہ بہنیں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ میرے بھائی دوست احباب ہے، کائنڈلی اس چیز کو ذرا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس سے فائدے لینے، جس طرح دنیا لیتے اسماعیل صاحب۔ یہ دیکھو دنیا میں سب سے جو بڑے نام ہے نا اسماعیل صاحب، وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں۔ جیف بیزوس کون ہے؟ مارک زکربرگ کون ہے؟ اسٹیو جاب کون ہے؟ بل گیٹس کون ہے؟ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں۔ یہ جو پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ادھر ادھر کے اور بزنس، وہ اتنے ہم نہیں جانتے۔ دنیا کے ٹاپ جو بلینئرز ہیں نا، ٹاپ رنگ میں وہ سارے ٹیکنالوجی کے بنیاد۔ تو بس اسماعیل صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے، اور آخری بات اس کوشچن پہ، کہ جتنے بھی لوگ ہیں مجھے سن رہے، دیکھ لے جی دنیا کہاں سے کہاں گیا،
اور ہم اب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہیٹ سپیچ ایک دوسرے کو کمنٹ میں گالم گلوچ, اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم نے ٹیکنالوجی پہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے لرن کر کے پھر ہم اس سے ہینڈس ارن کر سکتے ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کو اپنائیں, یہ ایک بہترین راستہ ہے ہمارے ساتھ. زبردست, کیا بات کی. اچھا افسر بھائی, آپ کو بڑے ایمرجنسی میں ہم نے بٹایا تو میرا ایک سلسلہ تھا پشتو میں ناڅاپی, آپ نے مجھے ناڅاپی بس یہاں پہ بٹایا اچانک. دیکھیں بھائی, تو اب آپ سے بس ایک فائنل کویشچن فار دا یوتھ, بس آپ سے آخری کویشچن کہ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ اسماعیل صاحب, یوتھ کو بس یہی پیغام ہے. دیکھ لیجیے, ایک تو یوتھ جو ہے یہاں پہ پاکستان میں تھوڑا مایوس لگ رہا ہے. خلیل جبران صاحب ایک جگہ پہ لکھا اس نے تھا, اور مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے خطرناک جو اسٹرکچر وائلنس ہے یا ساختیاتی تشدد جسے کہا جاتا ہے, کہ ایک نوجوان کے چہرے پر آپ جب مایوسی دیکھتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو میں جدھر بھی دیکھتا ہوں نا وہ مایوس نظر آتے, اور بس اسی آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ یہ پاسپورٹ تیار ہے جی, میرے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے, میں نے باہر جانا ہے. دیکھیے جی, مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. نوجوانوں کو یہ التجا میں کرتا چلو کہ ہم بھی اسی دھرتی کے پلے بڑے ہیں, یہاں پہ اس زمین کا سینہ چیر کے ہم نے اپنے لیے امکانات پیدا کی ہے. کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. ایک بندہ جو کہ کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ کام کرتا ہے نا اسماعیل صاحب, آپ یقین کیجئے وہ یہاں پہ بھی رزق پیدا کر سکتا ہے اور امریکہ میں بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ پسے ہوتے ہیں وہاں پہ سلوشن کے راستے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے. نوجوانوں اپنے آپ پہ یقین رکھا کرے, آپ کے جو اعتماد ہے, جو کانفیڈنس ہے, اور یہ نہ سوچا کرے کہ ہم وکٹم ہے. ہم وکٹم نہیں ہے, ہم فائٹر ہے, ہم میدان میں ہے, ہم لڑ رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب آپ اپنے صلاحیتوں پہ یقین رکھتے ہیں نا اسماعیل صاحب, آپ یقین کیجئے, وہ کہتے ہیں کہ پرندہ جب ایک دفعہ اڑان کی ٹان لے تب ہواؤں کو راستہ دینا پڑتا ہے. تو جتنے بھی خطرناک ہوائیں ہیں نا, راستہ پھر دینا پڑتا ہے. کیا بات ہے. لاسٹ کویشچن کے ساتھ ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے, کوئی شعر, کوئی غزل, کیونکہ مجھے ابھی یاد ہے کہ میں نے آپ سے اس سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کیا. چونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ شاعر بھی ہے اور کوئی شعر و شاعری نہ ہو. ضرور جی, میں پشتو میں ایک شعر آپ کے لیے گنگناؤں گا, لیکن اس سے پہلے اردو میں 2-4 اشعار ہیں مجھے بہت پسند ہے. کہتے ہیں کہ جو ملا اس پہ گزارا نہ ہوا. اسماعیل صاحب, جو ملا اس پہ گزارا نہ ہوا, جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا, اور ہم کسی اور سے منسوب ہوئے, کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا. کیا بات ہے. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے, کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا, اور دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے, کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہترین. اور 2 اور اشعار یاد آ رہے اردو کے کہ ہاں مددگار کی ضرورت ہے, ہاں مددگار کی ضرورت ہے, چھت ہو دیوار کی ضرورت ہے, اور آپ کی نفرتیں بتاتی ہے آپ کو پیار کی ضرورت ہے. ارے واہ. آپ کی نفرتیں بتاتی ہے آپ کو پیار کی ضرورت ہے, اور تم تو لفظوں سے مار دیتے ہو, تم کو ہتھیار کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. تم تو لفظوں سے مار دیتے ہو, تم کو ہتھیار کی ضرورت ہے, اور جیت نے آندھا کر دیا ہے تجھے, جیت نے آندھا کر دیا ہے تجھے, تجھ کو ایک ہار کی ضرورت ہے. ارے واہ. اور اسماعیل صاحب, میں بھی ایک بار ضروری تھا اسے, میں بھی ایک بار ضروری تھا اسے, تو بھی ایک بار کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. تو بھی ایک بار کی ضرورت, میں بھی ایک بار ضروری تھا اسے, تو بھی ایک بار کی ضرورت ہے. اور عشق تو ایک سے کی جاتی ہے, عشق تو ایک سے کی جاتی ہے, تم کو 2-4 کی ضرورت ہے. کیا بات. اور اسی کے ساتھ پشتو میں میرا ایک غزل ہے, پھر اگر آپ بتاتے تو اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے, لیکن یہ پشتو آڈینس کے لیے, یہ پشتو والے کے لیے ہو گیا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ کماچر تھا پلاسو کے ستارہ غستے دے, کماچر تھا پلاسو کے ستارہ غستے دے, اللہ راندخ پلے برخ کار غستے دے, اللہ راندخ پلے برخ کار غستے دے. ہے
پشتو اولاد کې دا سړی چې دا سي میراث ښکاري پشتو اولاد کې دا سړی چې دا سي میراث ښکاري اے دې سړی والله چرته ازار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی ہاں د مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا د مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا مانوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستے دے. واہ ماشاء اللہ بہترین بہترین. مجھے لگتا ہے اب مزہ آ گیا. اسماعیل صاحب یہ تو آپ بھی جلدی میں ہے اور ہم میں بہت اور بھی مزے ہے جی. لیکن اگر یہ نہ ہوتا نا تو لٹرلی میں ساری رات یہی سوچتا کہ یار مجھے یاد کیوں نہیں رہا. اچھا تھینک یو سو مچ افسر بھائی, بہت اچھا لگا مل کے آفٹر ویری لانگ ٹائم. اور جو ڈبیٹ ہوئی اباؤٹ اسپیشلی فار دا پشتون, میں بار بار پشتون کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہم سیم اسی مٹی سے ہے اور ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں دہشت گردی میں پھنسایا گیا ہے, بم بلاسٹنگ میں, واٹ ایور جو ہو رہا ہے, اس ٹائم میں ضرورت ہے ہمارے اس مٹی کو آپ جیسے لوگوں کی کہ وہ آئے اور ان نوجوانوں کی سوچ کو چینج کرے. تو شکریہ ادا کروں گا ونس اگین آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ کبھی لمبے ٹائم کے لیے بیٹھیں گے ضرور. آپ ٹائم نکالے, جگہ آپ نے دیکھ لی ہے اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے جی, آپ نئی جگہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے بھی, اپنے آڈینس سے بھی. خیال رکھیے گا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا.